شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جسے پیران پیر، غوث اعظم، غوث پاک کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے 7 میل دور ایک گاؤں ہے گیل، وہاں پیدا ہوئے، تو اس لیے گیلانی، اردو میں گیلانی، پھر وہ عربی میں گاف نہیں ہے تو پھر جیلانی کہتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی 471 ہجری کو پیدا ہوئے، اب 1443 ہے، یعنی تقریباً کوئی کم و بیش 1000 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ 471 ہجری میں پیدا ہوئے اور 10 ربیع الآخر 561 ہجری کو وصال ہوا ان کا، تقریباً کوئی 90 سال وہ زندہ رہے ہیں۔ 10 ربیع الآخر وفات ہوئی، بعض کتابوں میں 11 لکھا ہے، تو 10 ربیع الاول یعنی وفات پائی، تو پھر اگلی دن وہ شام کو 11ویں، اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں بڑی 11ویں۔ ویسے تو ہر مہینے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو بلاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، لوگ آتے تھے۔ اس مہینے کی 10 کو فوت ہوئے، تو اس لحاظ سے پھر اس کو کہتے ہیں بڑی 11ویں۔ بہت بڑے عالم دین تھے، بڑی کتابیں لکھی، مصنف تھے، انہوں نے اپنا مدرسہ بنایا، پوری زندگی درس و تدریس کے ماحول میں رہے، واعظ و نصیحت، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کا واعظ سننے کے لیے آتے تھے۔ جب آپ نے مدرسہ بنایا تو گاہے بگاہے پھر لوگ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ مدرسے میں جگہ کم ہو گئی۔ پھر آپ نے باہر، شہر کے باہر بڑا ایک میدان تھا، اس میں لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے اور اپنی اصلاح کرتے تھے، آپ اصلاحی بیان فرماتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بہت بڑے محدث ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے محدث ہیں کہ ہر مکتب فکر کا جو نا شخص ان کا ذکر کرتا ہے اور ان کی تحقیق کو مانتا ہے۔ جب یہ کہیں کہ حدیث صحیح ہے تو ایک اتھینٹک بات ہوتی ہے کہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ امام ذہبی کی مشہور کتاب سیر و اعلام النبلاء، جلیل القدر لوگوں کی سیرت، ان کے احوال، اس میں جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنے محبت، ادب اور پیار سے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں الشیخ الامام، شیخ بھی ہیں اور امام، العالم، الزاہد، عالم بھی ہیں، خالی عالم نہیں بلکہ زاہد، متقی، پرہیز، العالم، الزاہد، العارف، کہتے ہیں عارف باللہ، جو جنہیں اللہ کی پہچان ہو، العارف، القدوہ، یہ بھی ایک لقب ہے، شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، علم الاولیاء، علم کہتے ہیں جھنڈا، اولیاء کا جھنڈا، یعنی بہت بڑے یہ اولیاء کی ایک نشانی، علم الاولیاء، محی الدین، یہ آپ کا لقب دین کو زندہ کرنے والے، ابو محمد عبد القادر، ابو محمد آپ کا یہ کنیت ہے، عبد القادر بن ابی صالح عبداللہ بن جنگی، جنگی تھا تو عربی میں جنگی لکھا ہے، دوست، جیلی یعنی جیلان سے، الحنبلی، الحنبلی، جس طرح حنفی ہوتے ہیں، شافعی ہوتے ہیں، مالکی ہوتے ہیں، تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسائل کے حساب سے، فقہ کے لحاظ سے وہ کون تھے؟ حنبلی تھے، شیخ و بغداد کے شیخ۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ سمانی کہتے ہیں کہ کان عبدالقادر من اہل جیلان امام الحنابلہ، کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلیوں کے امام تھے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق، جس کی وضاحت یعنی قرآن و حدیث میں ایسے مسائل ہیں جو ان کے اشارات ملتے ہیں، یا ایسے کچھ نئے مسائل ہیں جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر نہیں، پھر وہ تحقیق کرتے ہیں، ٹھیک، جو محققین تحقیق کرتے ہیں، پھر ان کی تحقیق پر جو چلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مقلد، تقلید اس کی، یعنی اسی کی تحقیق کو آگے مانتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات، الفاظ ایسے ہیں جن کے کئی معنی ہیں، پھر وہ ایک معنی کو مختص کر دیتے ہیں کہ یہ معنی ہماری تحقیق کے مطابق۔ تو حنبلی
حنفی، مالکی، شافعی۔ تو یہ امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک تھے، مذہباً کیا تھے؟ حنبلی تھے۔ انہوں نے کتابیں لکھی، ان میں سے بہترین ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین۔ اس میں وضو کے جو فرائض 10 لکھے ہیں، پڑھیں گے نا وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ تو ہمارے ہاں کتنے وضو کے فرائض ہیں؟ 4 ہیں۔ تو وہ فقہ حنبلی کے لحاظ سے لکھے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحقیق کے لحاظ سے، مثلا بخاری شریف میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر، تو وہ سمجھتے کہ نیت بھی لازمی ہے، وہ نیت کو بھی کیا کرتے ہیں؟ شامل کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں پہلے چہرے کا دھونا، ہاتھ کو دھونا، یہ ترتیب ہے، اس کو وہ فرض قرار دیتے ہیں۔ اس طرح ان کے جو ہے وہ 10 فرائض بنتے ہیں، تو ہمارے یہاں 4 ہیں۔ تو ہم تو سب کو مانتے ہیں، چاہے وہ حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بہت سارے علماء ہیں، الگ الگ فقہ مذہب رہتے ہیں، فقی وہ اپنا طریقہ کار رکھتے ہیں، لیکن اہل سنت جو تمام اولیاء کرام کو، علماء کو مانتے ہیں، اگرچہ ان کے فقہی مسائل میں کچھ اختلاف ہے، وضو کے مسائل میں اختلاف ہے، روزے کے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن فضائل میں اور عقیدے میں وہ سارے کیا ہیں؟ برابر ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں نماز، وضو، روزہ، پھر آداب، پھر حج، پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر آپ جائیں، ادب احترام سے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ علیہ السلام کی آل پر درود بھیجیں، پھر دعا کریں یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہماری بخشش فرما، ہمارے درجات بلند فرما، ہمارے مسائل آسان فرما۔ تو اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں امام ذہبی نے بڑے ہی انداز سے لکھا کہ جو ہے وہ عالم تھے، اور اس کے علاوہ جی یہ شیخ الاسلام تھے، عارف تھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اپنے ایک عالم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، امام ذہبی قال شیخنا الحافظ ابو الحسین علی بن محمد، کہتے ہیں کہ میرے استاد ہیں علی بن محمد، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ عبدالعزیز بن سلام سے سنا، جو فقیہ ہے بہت بڑے شافعی مسلک کے مذہب کے، وہ کہتے ہیں ما نقلت الینا کرامات احد بالتواتر الا شیخ عبد القادر، کہتے ہیں ہم تک جتنی کرامات لوگوں کی ہیں، اولیاء کرام کی پہنچی ہے نا، سب سے زیادہ جو تواتر کے ساتھ کرامات بیان ہوئی ہے نا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ بہت زیادہ کرامات آپ سے کیا ہیں، آپ کا ان سے صدور ہوا۔ تو وہ تو کرامات لوگوں کو مطلب ملی یا فائدہ ہوا، لیکن اصل آپ کا جو کام تھا نا، جب آپ یہاں لکھا ہے انہوں نے کہ جب آپ 18 سال کی عمر میں تھے تو آپ پھر بغداد چلے گئے پڑھنے کے لیے، آپ نے کئی سال تعلیم میں گزارے، پھر آپ نے فقہ پڑھی، پھر حدیث پڑھی، پھر تصوف پڑھا، کافی عرصے تک پڑھتے رہے۔ پڑھنے کے بعد عالم بن گئے، پھر مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا، پھر استاد نے مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا، پھر مدرسے میں پھر کتابیں لکھتے رہے، لوگوں کو واعظ کرتے رہے۔ اصل جو لوگوں کو مطلب جو ہے نا فائدہ یہ پہنچا کہ کتابیں لکھی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا، مدرسہ بنایا، تعلیم کا سلسلہ کیا رکھا؟ جاری رکھا۔ تو یہ جو لوگوں میں شاید یہ کانسیپٹ ہو کہ اللہ کے بزرگ صرف کرامات دکھاتے ہیں یا اس طرح، ایسی بات نہیں، انہوں نے پورا ایک نظام قائم کیا۔ بڑے بڑے انہوں نے لکھا ہے کہ 400 لوگ تو آپ کی جو مجلس میں ان کے پاس قلم اور دوات ہوا کرتی تھی، جو آپ کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 400۔ ویسے تو مجمع تو بڑا ہے نا، نہیں 400 لوگ، ظاہر ہے وہ جن کو بڑا شوق ہوتا تھا، آپ جو فرما رہے ہیں، آپ جو واعظ کر رہے ہیں، آپ جو نصیحت کر رہے ہیں، 400 افراد جو ہے وہ ان باتوں کو کیا کرتے تھے؟ لکھا کرتے تھے۔ بڑے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو آج بھی 561 کو اللہ کو پیار ہوئے، 900 سال ہو گئے، تو آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کریم، بخاری میں حدیث ہے، جب اللہ کریم کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل آسمانوں میں ندا دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کر رہا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کی محبت دنیا میں رہنے والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، لوگ ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی اپنے رب سے، اس میں ایک دعا یہ ہے، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما،
اور اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما، اپنی محبت بھی اور اپنے پیاروں کی محبت۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے پیاروں کی محبت، ادب اور اخلاق اور پیار محبت نصیب فرمائے۔